اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 7 سے 9۔ وَلَوْ اور اگر نزلنا ہم اتار دیتے، نازل کر دیتے، علیکا آپ پر، کتاباً کتاب یعنی قرآن مجید، فی قرطاسٍ لکھی ہوئی صورت میں، مکمل کتابچے کی شکل میں، فَلَمَسُوهُ پس وہ ضرور اسے چھوتے اپنے ہاتھوں سے، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے جو انبیاء کے معجزات کی کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تعویل کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں کفار مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے پیش کردہ فرمائشوں میں سے ایک فرمائش، کہ جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کی آیت نمبر 93 میں بھی ہو چکا، اس کا جواب ہے کہ ہم اس وقت تک تمہارے آسمان پر چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نہیں لے آتے جسے ہم خود پڑھیں۔ یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر کی روش میں اس قدر پختہ تھے کہ اگر ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو ماننا نہیں تھا، انکار کر دینا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقال الذین، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کر رکھا ہے، جو آپ کو تسلیم نہیں کر رہے، جو قرآن مجید کو نہیں مان رہے، تو ان پر اگر آپ آسمان سے ایک کتاب بھی لے کر آ جاتے تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس کو ماننا نہیں تھا، بلکہ کیا کہنا تھا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین کھلا جادو، یعنی اس معجزے کو بھی انہوں نے جادو قرار دے دینا تھا، جس طرح پہلے کے انبیاء کے بہت سے معجزوں کو قوموں نے جادو قرار دے دیا اور ان کا انکار کر دیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا، لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ اس کے ساتھ، علیہ اس پر، ملک کوئی فرشتہ۔ تو یہ دوسرا اعتراض ہے منکرین نبوت کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف رسول بھیجنا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے، تو انسان کے بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا فرشتہ اس کے ساتھ پھرتا اور یہ کہتا کہ یہ تو اللہ کا رسول ہے اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی فرشتہ تصدیق کرنے کے لیے، یا تو خود جو پیغمبر ہیں وہ فرشتے ہوتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پیغمبر بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھی بھیجتے اور وہ فرشتہ اس بات کا اعلان کرتا، منادی کرتا کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ دوسرا اعتراض تھا ان کا۔ وقالوا انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، علیہ اس کے ساتھ، ملک کوئی فرشتہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا اور اگر ہم نازل کر دیتے، ملکن فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ یقیناً معاملہ ختم ہو جاتا، مہلت ختم ہو جاتی، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ اسے دکھا دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر فرشتے اصل صورت میں نازل ہوتے تو ان کے پاس عذاب لے کر آتے اور ان کا قصہ ہی تمام ہو جاتا، جس طرح سورہ حجر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ وَلَوْ اور اگر جعلناہ ہم بنا دیتے اس کو، ملکن فرشتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتے اور وہ فرشتے کی صورت میں نازل ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو آسمان سے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجتے، لجعلناہ تو ضرور ہم اس کو بناتے، رجلاً انسان ہی،
تو یہ کفار کے ایک اور اعتراض کا جواب کہ ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے اگر فرشتہ بھی ہم اتارنا منظور کر لیتے تو وہ بھی انسانی صورت میں ہی آتا، کیونکہ یہ اسے اپنی اصل شکل میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو جب وہ آدمی کی شکل میں ہوتا تو پھر یہی اعتراض کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ اس وقت کہ کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے تھے، ان کے سامنے جوان ہوئے اور انہی میں زندگی گزاری، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے کسی فرشتے کو بھی نازل کرتے پیغمبر کے طور پر یا پیغمبر بنا کر، تو وہ بھی انسان کی صورت میں ہوتا، اور اب وہ جب انسان کی صورت میں ہوتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، تو ضرور شبہ میں رہتے وہ لوگ، ضرور ملتبس رہتے وہ لوگ، ما یلبسون، جس شبہ میں بھی وہ موجود ہیں، یعنی جس شبہ کا وہ اظہار کر رہے ہیں اس شبہ کا پھر بھی وہ اعتراض اور اظہار کرتے رہتے کہ یہ تو انسان ہے یا انسانی شکل میں کیوں ہے۔ اب انسانی شکل فرشتے کو دیکھنے سے عاجز ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ لکھی ہو، یہ ساری زندگی اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کا شک اور شبہ دور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یقین کی نعمت سے بہرور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔